اب یہ نماز اگر ہم اٹھا لیں معراج کی رات والی نماز، تو اس سے کئی مسئلے اور کئی عقدے اور کئی سوالات حل ہو جائیں گے۔ ایک یہ سوال بھی حل ہوگا کہ یہ جو لوگ آج کل ہمارے مسجد کے اماموں کو کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امام کو پہلے آنا چاہیے، اور مقتدی خود کو 30 31 32 33 مار خان سمجھ کے کہتے ہیں میں تو دیر سے آؤں گا۔ تو انہیں کہنا کہ اس دھرتی پہ سب سے افضل نماز معراج کی رات پڑھی گئی ہے، حضور پاک بعد میں گئے ہیں، انبیاء کو جمع پہلے کیا گیا، پتہ چلا مقتدی پہلے آتا ہے امام بعد میں آتا ہے، اس سے تو آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اعتراض آپ کو علماء پر ائمہ پر نہیں رہے گا کہ امام پہلے کیوں نہیں آتا۔ ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھائی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھی ہے، تو حضور پاک کو امام الانبیاء تو کہتے ہیں، امام الملک نہیں کہتے کہ حضور فرشتوں کے بھی سردار ہیں، حالانکہ ہیں تو صحیح، تو امام الملائکہ بھی ساتھ کہہ دو نا کہ امام الانبیاء والملائکہ، حضور فرشتوں کے اور انبیاء کے امام ہیں۔ تو اس سے یہ نقطہ حل ہوتا ہے کہ یہ جو نماز کا معاملہ ہے یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت کا مسئلہ ہے، فرشتے اس معاملے سے ماوراء ہیں، اس نے عبادت کی ہے تو بطور تلذذ کی ہے، بطور راحت کی ہے، بطور وزٹ کی ہے، بطور رسول اللہ کے مقتدی بننے کے کی ہے، کوئی نماز اس کے لیے ضروری نہیں تھی، یہ بطور تلذذ ہے، بطور راحت ہے۔ آپ کہیں گے تلذذ اور راحت کی دلیل؟ جی ہاں، المنبہات پہ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ لوگوں دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، الطیب خوشبو پسند ہے، والمرأۃ الصالحہ نیک بیوی پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز تو ہے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو جبرائیل کو پتہ ہے جس کا رفیق معراج کے سفر کا رفیق بناؤں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں نماز سے، لہٰذا ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جبرائیل تو بطور مزہ ہے نا، مقتدی جتنے ہیں وہ سارے نبی ہیں، ان میں حضرت رسول اللہ کی اقتداء میں کوئی ایسا مقتدی نہیں ہے جو وقت کا نبی نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ آپ بولتے نہیں ہیں نا، میں اس لیے آپ سے جواب لیتا ہوں، آپ سے نعرہ نہیں لگواتا تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، جتنے مقتدی ہیں وہی نبی ہیں، جو نبی ہیں وہی مقتدی ہیں، اس رات ہو گیا۔ تو ختم نبوت والا عقیدہ بھی حل ہو گیا کہ اگر حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں موجود ہوتا، حضرت رسول اللہ یہاں موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، جتنے جھوٹے مدعیان نبوت بے ایمانین گزرے ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں، ان میں ایک کی حاضری بھی ادھر نہیں ہے، مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی تک کوئی ایک بھی یہاں شامل نہیں ہے۔ پتہ چلا جو مقتدی ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہی مقتدی ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں سنو، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، لیکن ایک نبی نے حضور کا امتی بن کے آنا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آئے ہیں اور اس نماز میں شامل ہیں۔ بابا حضرت عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور نبوت میں حضور پاک کے دین کی امداد کے لیے، نصرت کے لیے حامی اور مددگار ہونے کے ناطے معراج کی رات وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پہلے کے نبی ہیں۔ تو اگر مرزا قادیانی خود کو نبی کہتا ہے، سجا خود کو نبی کہتی ہے، مسلمہ خود کو نبی کہتا ہے، اسود عنسی خود کو نبی کہتا ہے، بہاؤالدین بہائی خود کو نبی کہتا ہے، ان سمیت جملہ مدعیان نبوت جتنے ہیں خود کو نبی کہتے ہیں، تو اپنا وجود وہاں میں دکھائیں۔
دیدہ بیعت، دا گز دا میدان، اس جگہ آ کر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہاں پر ان جھوٹوں میں کوئی ایک، ان کا پردادا بھی اس وقت وہاں نہیں تھا، یہ کہاں ہوں گے؟ کوئی تو ہمیں دکھا دے۔ قادیانیت سے جب بات ہو نا تو نبوت کی دلیل میں کہا کرو کہ حضور امام الانبیاء ہیں، تو بظاہر تو قادیانی کہیں گے نا جی ہاں، تو انہیں پھر پکڑ لو۔ انہیں کہنا جب حضور امام الانبیاء ہیں تو نبی وہاں مقتدی موجود تھے، وکھا اتھے مرزا کھلوتا آئی، دکھا ہمیں مرزا تھا وہاں، تھا تو ہم مانتے۔ میں نے کئی قادیانیوں کو الٹے پاؤں اس دلیل پہ بھگایا ہے، کئی قادیانی مربیوں کو، چھوٹے موٹے قادیانی کی بات نہیں کر رہا، ان مربیوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے مولوی گرو گھنٹال شمار ہوتے ہیں۔ ایک بار تو میری لائیو چیٹ ہوئی کینیڈا میں، ایک قادیانی سرمد ان کا ٹورنٹو میں ہے، اس سے انہوں نے کہا نبی کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں جو معراج کی رات حضور کا مقتدی بنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہے جیب میں رکھے باتیں میں تیری بہت اچھی جانتا ہوں، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئے تو سارے دلیلیں تھی ختم نبوت کی، وہ تم نے مانی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ سن، یہ میں نے دلیل دی ہے، اگر ہے غلط تو تو قرآن حدیث پڑھ دے کہ وہاں نبی نہیں تھے، میں مان لاؤں گا، اور اگر یہ ہے ٹھیک تو پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے کہتا ہے جی آپ پھنس جاؤ گے۔ اچھا جب اہل باطل پھنستا ہے نا تو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ آپ کو ڈراتا ہے، پھنس جاؤ گے پھنس جاؤ گے، تو اس پر کوئی نہیں ڈرنا، یوں سینہ اٹھا کر کہنا پھنسا کے بھی کھا۔ اور میرا چیلنج ہے اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس اللہ کے آسمان کے نیچے، اس نیلی چھت کے نیچے، اس خشکی کے اوپر، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، میں صرف دیوبندیت کی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، قوت دلال پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے وزٹ کیا ہے مکمل کا مکمل، میں دنیا گھوما ہوں، میری عمر ٹھیک ہے کم ہے لیکن اس مسئلے پر میرا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ میں دنیا کے کئی ممالک گھوما ہوں، میں نے ایک ایک جگہ کی خاک چھانی ہے، میں نے مرزائیت کی میم سے مماتیت کی میم تک ایک ایک فرقے سے ٹکر دے کر دیکھی ہے کہ ان کے پلے کتنے دلائل ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کسی ماں کی کوکھ میں وہ بچہ آج تک باہر نہیں آیا جو اس طرح دیوبندیت کو چیلنج کر کے اس پر بات ثابت کر سکے۔ یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر وہ فضل کیا ہے، علماء دیوبند پر وہ کرم رکھا ہے، وہ عزتوں کے تاج ان کو دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک شاید کسی کو ملے۔ تو میں نے انہیں کہا پھنسا کے دکھاؤ، کس جگہ پہ آپ پھنسائیں گے؟ کہتے ہیں وہاں جبرائیل بھی نماز پڑھنے والا تھا اور اسے تو تم نبی نہیں کہتے۔ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا، جبرائیل تو فرشتہ ہے، فرشتوں کی تو بات ہی نہیں چل رہی، بات تو نبیوں کی چل رہی ہے، اور تیرا دماغ خراب ہے، تو درمیان میں فرشتوں کو لے کر آ گیا۔ تو عجیب معاملے ہیں، یقین مانیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیا دماغ ہے۔ ایک دلیل اٹھائے نا یہ معراج کی رات، اس سے کتنے عقائد حل ہوتے۔ اچھا اس معراج کی رات والے مسئلے پر ایک مسئلہ اور، عقیدہ اور بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو طبقہ ہمیں ایک جملہ کہتا ہے کہ تم دیوبندی وفات کے بعد انبیاء کو اپنی قبروں میں زندہ اور عبادت گزار مانتے ہو، حالانکہ قرآن کریم میں کچھ اور لکھا ہے، تو ہم حیران ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جو ہمارے اس عقیدے کے خلاف ہے، ذرا پیش کیجئے۔ اب کہتے ہیں سورۃ ہجر آیت نمبر 99 میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ عبادت موت تک کرو۔ تو تم تو موت کے بعد عبادتوں کے قائل ہو کہ حضور پاک اپنی قبر میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ تو یہ جب سوال آتا ہے تو سازشیوں کی سازش یہ ہے، فتین کا فتنہ یہ ہے، فسادی کی فساد یہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کا عقیدہ اور قرآن کی آیت جدا جدا ہے۔ اہل حق کا کوئی عقیدہ ہو کسی قرآن کی کسی زبر زیر کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اب میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں، اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، کیونکہ تو نے جو آیت پڑھی ہے اس میں موت کے بعد کا ذکر نہیں ہے، آیت میں یہ ہے کہ موت تک عبادت کرو، موت کے بعد ہے یا نہیں اس پر یہ آیت خاموش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد نہیں ہے، آیت یہ نہیں ہے، آیت ہے موت تک کرو۔
میں مثال ہے آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی آج شام تک آپ پانی پیو، انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی، میں دم کر کے دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعد میں آپ نے پانی نہیں پینا، ساری زندگی دودھ پینا ہے؟ تو بھئی بات کا تو اس میں ہے ہی نہیں، لیکن میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ موت کے بعد نہیں ہے، تو میرے ایک دو سوالات کے جواب آپ دے۔ نمبر 1، حضور پاک امام الانبیاء ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے، سارے بولیے۔ جو کہتا ہے حضور پاک امام الانبیاء ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جو مانتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے امام ہیں یا نہیں ہے؟ تمام انبیاء کو معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ انبیاء نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں اور یقیناً ہے، تو یہ انبیاء نے حضور کے پیچھے یہ جو نماز پڑھی ہے موت سے پہلے یا بعد میں؟ بولیے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، پہلے یا بعد میں؟ تو یہ میرے سامنے لاکھ کیوں آلاپ رہے ہو کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے؟ بیٹا اگر موت کے بعد عبادت کا منکر رہے گا تو رسول اللہ سے صفت امامت انبیاء چھیننے کے مترادف ہوگا، اور کوئی میرے پاک پیغمبر کی صفت چھیننا تو دور رہا، اس طرف میلی آنکھ تو دیکھے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ تو ایک دوسری بات کہ اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے، قرآن کریم میں جو موت کے بعد کی عبادات لکھی ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ایک آیت تو نے پڑھی ہے، 3 مجھ سے سن لے۔ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کہہ رہے وہ ہم آیات پیش کر دیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سلام نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ ایک آیت اور لیں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی جنت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے۔ یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ یہ موت کے بعد جاری ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے؟ تو پھر یہ اتنی عبادتیں جنت میں ہیں، یہ تجھے نظر نہیں آتی؟ تو کہتے ہیں موت کے بعد عبادتیں نہیں ہیں، ان کو کہاں لے جائے گا؟ میرے ان 2 سوالات کے جواب آپ دے دو، آپ کا میں دے دوں گا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں جواب دوں گا۔ اب سنو، اہل حق کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ موت تک عبادت کرو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور موت کے بعد عبادت کی آیات اور احادیث بھی ٹھیک ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ما بہل امتیاز کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ او میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت تلذذی، ایک ہے عبادت تکلیفی۔ عبادت تکلیفی کا معنی ہے اللہ نے مکلف کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے، کمپلسری ہے، آپ نے ہر صورت یہ عبادت کرنی ہے، اسے کہتے ہیں مکلف ہونے والی عبادت۔ ایک عبادت ہے تلذذی، آپ کی مرضی کرو، آپ کی مرضی نہ کرو، دل چاہے تو بجا لاؤ، دل چاہے تو چھوڑ دو، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اسے کہتے ہیں تلذذی، لذت کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے اور اپنے دل کی خوبصورتی کے لیے۔ سنو، وفات کے بعد جو عبادات ہیں اس کا مسئلہ اور ہے، وفات سے پہلے جو عبادات ہیں ان کا مسئلہ اور ہے۔ جو وفات سے پہلے کی عبادت ہے وہ عبادت کمپلسری ہے، وہ واجب ہے، وہ لازم ہے، وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے، ہر صورت مسلمان کو کرنی ہوگی۔ لیکن موت کے بعد عبادت لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ پر اختیاری ہے، الیکٹیو ہے، آپ چاہیں تو کریں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ لیکن انبیاء کرام کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے وہ اللہ کے عابدین ہیں، ساجدین ہیں، ساحرین ہیں، اس لیے کرتے ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر تو اس لیے نماز وفات کے بعد پڑھتے ہیں کہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز پڑھوں گا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اگر یہ جواب نہیں ہے تو یاد رکھنا اس دھرتی پر تمہیں جواب نظر نہیں آئے گا۔ تو جواب ہے یہی کہ انبیاء کرام بطور تلذذ، بطور راحت، بطور مزہ کرتے ہیں۔ کھانے کی 2 قسمیں ہیں یا نہیں ہیں؟
ایک ہے ضروری کھانا جو آپ کھانا کھاتے ہیں جس کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکتے، ایک ساتھ آپ چٹنی رکھتے ہیں، آپ رائتا رکھتے ہیں، آپ فروٹ رکھتے ہیں. کیوں رکھی آپ نے چٹنی؟ کیوں رکھی آپ نے رائتا؟ کیوں رکھی آپ نے کیچپ؟ کیوں رکھی آپ نے فروٹ؟ وہ بطور لذت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بطور کھانا کھانے. جب کھانے کی دو قسمیں ہیں تو چاچے تجھے عبادتوں کی دو قسمیں سمجھ نہیں آتی، ایک فرض ہوتا ہے، ایک نفل ہوتی ہے. فرض پڑھنے پڑتے ہیں، نفل مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو. بھائی یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے اولیاء اللہ کو یہ رتبہ دیا ہے، ولی اللہ کو یہ مقامات دیے ہیں کہ انہیں بھی عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے شیخ اور مرشد ہیں. یہ فرماتے تھے کہ اللہ کل قیامت میں پوچھیں گے مہاجر مکی امداد اللہ کیا لائے؟ تو کہا ایک ہاتھ سے قاسم نانوتوی پیش کروں گا، ایک ہاتھ سے رشید احمد گنگوہی پیش کروں گا. یہ ان کے مرید ہیں دونوں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو رب نے بڑی ولایت عطا فرمائی تھی. میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے. جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ان کی قبر موجود ہے. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے نا تو میں پہچان جاتا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے، اور حدیث پڑھتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں یہ حضور کا فرمان ہے. حالانکہ حاجی صاحب عالم نہیں تھے، مکمل عالم مفتی نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، وہ دیکھ کر پڑھے ہوئے تھے قرآن کریم. کیوں پہچان جاتے؟ وہ کہتے اس کی سننے کی لذت خداوندی ہے، اس کے سننے کی لذت محمدی ہے. کہا مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا معاملہ کیا ہے، الحمدللہ کہنے کی لذت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی لذت کیا ہے. یار یہ اولیاء اللہ کو فرق مل گیا ہے کہ عبادات کی بنیاد پہ رب نے انہیں مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو عطا کی ہے. تو وقت کے نبی اور نبیوں میں بھی امام الانبیاء کا رتبہ کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.